السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پاکستان میں تو چرچا تھا ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جہاز کا، مگر اب سرحد پار بھی بہت چرچا ہو رہا ہے اس جہاز کا۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہے مریم نواز صاحبہ کے جہاز کو لے کر۔ یہ ویڈیو کیوں وائرل ہوئی اس پر بات ہوگی۔ سی ٹی ڈی نے ایک بہت بڑا دہشت گرد جو ہے وہ پار کر دیا ہے، مار دیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور ایک ویڈیو بڑی خطرناک قسم کی وائرل ہوئی ہے، اور وہ ہے دہشت گردوں کے حملے کی جو پولیس کے قافلے پر کیا گیا۔ اس معاملے پر بات ساتھ ساتھ اور عمران خان صاحب کی بھی ایک خبر آئی ہے۔ بڑے عرصے سے عمران خان صاحب کے متعلق کوئی خاص خبر نہیں آتی، بلکہ عمران خان صاحب کو تو اب اپنے ہی بھول چکے سوائے ان کی بہنوں کے، یعنی ان کی پارٹی بھی سرنڈر کر چکی ہے اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب اب رہا نہیں ہوں گے۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید مایوس نہیں ہوئے یا پھر خبروں میں رہنے کے لیے تھوڑی سی ہل جل کرتے رہتے ہیں، تو ویڈیو کے آخر میں اس کا ذکر بھی کریں گے۔ لیکن پہلے جناب مریم نواز صاحبہ کا جہاز، مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے ایک جہاز خریدا تھا اور خاموشی سے خریدا گیا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں پڑی، اور پھر اچانک یہ بات کہیں سے لیک ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے 11 ارب کا جہاز خریدا ہے۔ اور پھر ایک اور شخصیت کے جہاز کا بھی ذکر ہوا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے بھی ایک جہاز خریدا ہے۔ بہرحال وہ تو ایک اور معاملہ، یہ اور معاملہ متنازع جہاز اس وجہ سے ہوا کہ جب یہ جہاز خریدا گیا تھا، خبریں سامنے آئیں تو پہلے تو اس کو کہا گیا پروپیگنڈا ہے، ہمیشہ کی طرح جس طرح عظمہ زاہد بخاری صاحبہ بیٹھ کر کہتی ہیں کہ جی جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ پھر پریس کانفرنس کر دی جب بات حد سے نکل گئی تو عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے کہا کہ جی ہم نے جہاز خریدا ضرور ہے لیکن وزیر اعلیٰ کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ جہاز تو ہم پنجاب ایئر لائنز بنانے جا رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے جہاز ہم نے خریدا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا ویلاگز میں، جو مسلم لیگ نون یا پنجاب حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں، خود ساختہ ترجمان، انہوں نے کہا یہ تو ایئر ایمبولینس کے لیے خریدا گیا ہے۔ بہرحال 1100 کروڑ کا جہاز، 11 ارب کا جہاز۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب آپ پر تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا تو پھر آپ بہت زیادہ جس کو رٹائی کہتے ہیں اس کے ساتھ تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ بجٹ کے اجلاس کے دوران جب مریم اورنگزیب صاحبہ بجٹ کے لیے وائنڈ اپ اسپیچ کر رہی تھی پچھلے دنوں، تو اپوزیشن نے جہاز پر سوال اٹھایا تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بالکل یوں تن کر کہا کہ جی خریدا ہے بھائی، ہاں خریدا ہے بھائی، جس پر شدید تنقید ہوئی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، مطلب خریدا ہے بھائی۔ جواب دہی بھی کوئی چیز ہوتی ہے پارلیمانی جمہوری نظام میں، آپ تو اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، آپ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، سرکاری ملازم ہیں اور مسلم لیگ نون کے بہت بڑے سپورٹر رہے، اور اگر ہم گفتگو میں کسی پالیسی پر تنقید کریں، کسی بات چیت ہو یا کوئی مسلم لیگ نون سے اختلاف کرے تو وہ لڑنے کی حد تک جو ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار کر لیتے تھے مسلم لیگ نون کے حق میں۔ جس دن انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ جواب سنا کہ ہاں خریدا ہے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، اب ان کو مزید ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہی ہم ایکسپو سینٹر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک ایگزیبیشن تھی بہت زبردست قسم کی، اور وہ ایگزیبیشن بیسیکلی یہ جو ٹیکسٹائل کی رنگ سازی ہوتی ہے، رنگ ریزی ہوتی ہے، اس کے لیے جو مختلف کلرز بنتے ہیں، ٹیکسٹائل ڈائنگ کس کو کہتے ہیں، اس کی تھی وہ ایگزیبیشن۔ وہاں پر ایک تاجر ملے، کاروباری شخصیت، انہوں نے کہا کہ جی میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا سپورٹر ہوں، میں جماندرو مسلم لیگی ہوں، پیدائشی مسلم لیگی ہوں، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا جس طرح معاملہ ہینڈل کیا گیا تو اب میں بھی ان کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزوں کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان کے اندر تنقید صحافی بھی کرتے رہے، سیاسی مخالفین بھی کرتے رہے، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ پہلے دن
یہ بتا دیا جاتا کہ پرانا جہاز جو ہے وہ جہاز اس قابل نہیں رہا، لہٰذا ہمیں نیا جدید جہاز چاہیے تھا، ہم نے خرید لیا اور صوبے کی ملکیت ہوگا، کوئی گھر تو نہیں لے کے جائیں گی مریم نواز صاحبہ 5 سال کا ٹینیور پورا کرنے کے بعد۔ پہلے دن کہہ دیا جاتا تو کوئی بہت بڑا بکھیڑا کھڑا نہ ہوتا، بکھیڑا بھی کھڑا کر دیا، اور پھر ابھی تک کسی کو پتہ نہیں کہ پنجاب ایئر کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جو مدعا جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھا، میرے سامنے ایک ویڈیو آئی، کوئی لوکھیت ٹی وی ہے انڈین پنجاب کا، اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے، اس پہ ایک ریل چل رہی ہے جناب، اور یہ ریل جب میں نے دیکھی تھی تو اس وقت تک تو کوئی 580,000 یعنی 5,80,000 وہ چل چکی تھی۔ وہ کس کی ہے جی؟ انڈیا کے متحرک ترین وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں کے کامیڈین تھے اور پھر اچانک سیاست میں آ گئے، لوور کلاس سے ان کا تعلق ہے، بھگونت مان۔ بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، جو چیزیں ان کی نظر آتی ہیں تو کام بھی بہت اچھے اچھے کرتے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کے لیے بجلی مفت، مکمل فل ٹائم مفت کر دی، بلکہ ان کی میں تقریر سن رہا تھا ایک، انہوں نے کہا کہ جی کسانوں کو رات کو بجلی کیوں دیتے ہیں آپ فری، دن کو کیوں نہیں دیتے؟ کہتے جی میں نے بلایا نا افسروں کو سرکاری، اور ان افسروں کو کہا کہ جی آپ کا کیا ٹائم؟ انہوں نے کہا کہ جی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ کا ٹائم ہم رات 1 بجے سے رات 1 بجے کے بعد کر لے تو؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا دفتر رات کو کیوں نہیں لگ سکتا؟ انہوں نے کہا کسی کا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا نہیں لگتا ہے، کسان کا دفتر رات کو لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کسان کا دفتر کیسے رات کو لگتا ہے؟ وہ بتا رہے تھے تقریر میں۔ انہوں نے کہا کسان کا دفتر اسی لیے ایسے رات کو لگتا ہے کہ آپ اس کو رات کو بجلی دیتے ہیں، بیچارہ رات کو جاتا ہے اپنا کھیتوں کو پانی دینے، اور پھر کبھی سانپوں سے اس کو ڈس رہے ہوتے ہیں، کبھی سانپوں سے مقابلہ، کبھی جنگلی جانوروں سے مقابلہ۔ تو یا تو اپنا دفتر رات کو کرے یا کسان کو دن میں بجلی دے۔ تو پھر وہ مان گیا، کسان کو دن میں بجلی دینا شروع کر دی۔ اب ان کی جو تقریر ہے اسی طرح میں سنتا رہتا ہوں، تو ظاہر ہے سنیں آپ تو پھر چیزیں آتی ہیں، مزیدار شخصیت ہیں۔ اور بلکہ جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تھیں تو انہوں نے آفر کی تھی کہ جی پنجاب ٹو پنجاب ہم معاملات کریں نا، ہم کوشش کریں کہ دونوں ممالک کے تعلقات ٹھیک ہو۔ تو بھگونت مان نے اس کو بڑا زبردست جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا بہترین آئیں۔ لیکن پہلے اب یہ سنیں جو بھگونت مان کی تقریر ہے۔ پاکستان تک گلاں ہوندیاں دیاں بڑیاں ویڈیو میرے کو آئیاں کہ اسی 1100 کروڑ روپے دا تھرمل پلانٹ خریدیا ہے، اتنے پاکستان دا جڑا پنجاب ہے انہوں دی مکھ منتری نے 1100 کروڑ روپے دا جہاز خریدیا ہے۔ کہنے دیکھو جی فائدہ کینوں ہویا، دیکھو آ فرق ہے۔ یہ اتنے میرے کو ویڈیو آئیاں نے کافی۔ یہ ہے جناب، کہتا ہے جی ہم نے 1100 کروڑ کا یعنی 11 ارب کا بجلی گھر لگایا، تھرمل بجلی گھر، اور پاکستانی جو مکھ منتری ہیں پنجاب کی انہوں نے 1100 کروڑ کا جہاز خریدا ہے۔ یہ فرق ہے، اور واقعتاً یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ سوچ کس لیے رہے ہیں، کس کے لیے۔ آپ کے منصوبے بہت اچھے اچھے منصوبے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ سب پر پانی پھیر دیتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جواب دہی۔ تو اب پاکستان میں تو بات ہو ہی رہی تھی، اب سرحد پار، واگھا پار بھی یہی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال اچھا جی، اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے سی ٹی ڈی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک آپریشن کیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور سی ٹی ڈی کے ترجمان نے بتایا کہ جی وہاں پر ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک معلومات ملی، اطلاعات ملی، ایک مطلوب دہشت گرد تھا خالد عرف کمانڈر ولد سدوزئی عرف الوزئی سکنہ منیز آباد ڈیرہ اسماعیل خان، سی سی ڈی کے شہید کانسٹیبل محمد علی کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا، اور دیگر کئی اور جو تھے ان کے اوپر اس کے اوپر مقدمات تھے۔ اور 18 جولائی کو سوات ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان روڈ کورائی کے مقام پر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا، جہاں پر اس کو گھیرے میں لیا گیا اور اسے کہا گیا کہ سرنڈر کرو، لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا بلکہ فائرنگ کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے جوابی فائرنگ کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا۔
مارچ 2025 کو کانسٹیبل محمد علی کو اس نے شہید کیا تھا. اس کے علاوہ کئی اور تھانوں پر حملوں میں بھی یہ ملوث ہے. یہ تو معاملہ ہے کہ جو سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی خطرناک، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. کوئی ہدایت الرحمان نامی ٹویٹر کا اکاؤنٹ، ایکس کا اکاؤنٹ ہے، اس پر پہاڑوں پر سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے. نیچے پولیس کا کانوائے جا رہا ہے، پولیس کے قافلے جا رہے ہیں، پولیس کی کافی ساری گاڑیاں ہیں، اور پشتوں میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آ رہے ہیں یہ کفر کے نظام والے اور کفر کی فوج اور یہ وہ اس طرح کی باتیں. پھر فائرنگ ہوتی ہے، گاڑی کو آگ لگتی ہے، پھر نیچے زخمی سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے، پھر شہید سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے، خیبر پختونخوا کی پولیس. اور وہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے ویڈیو میں کہ ایف سی اور سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں. اب یہ واردات جو ہے لوئر دیر مالاکنڈ ڈویژن کا علاقہ، اس کا حیدری ٹاپ علاقہ ہے، اور لرم اور خل یہ پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پر یہ حملہ کیا گیا تھا 16 جولائی کو، جس میں 3 پولیس جوانوں کی شہادت کو کنفرمیشن کی گئی تھی آئی جی خیبر پختونخوا کی طرف سے. اور یہ بیسیکلی وہاں جو دہشت گرد، آج کل خبریں آتی ہیں کہ جناب دہشت گرد پھر آگے ہیں ملاکنڈ ڈویژن میں، سوات میں، آس پاس، تو وہاں پر سرچ آپریشنز اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. تو دہشت گرد پہاڑوں پر کھڑے ہوئے وہاں پر سے حملے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو دہشت گردوں کا سرگنا ہے وہ اردو میں ایک بیان جاری کرتا ہے، اور وہ ویڈیو بیان اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ جناب یہ آپ چھوڑ دیں، جتنے بھی پولیس والوں کو اور فوجیوں کو کہتے ہیں جی آپ چھوڑ دیں، یہ کفر کا نظام ہے، آپ اس حکومت کو چھوڑ دیں، اپنے حکومت کہہ رہا ہوں اپنی فورسز کو چھوڑ دیں، حکومت کے احکامات ماننا چھوڑ دیں، اور جو ہے وہ آ جائیں ہمارے ساتھ مل جائیں، اپنے بچوں پر رحم کریں. یعنی دھمکی کہ اپنے بچوں پر رحم کریں. دہشت گردی، یہ جو انڈین پراکسیز ہیں، انہوں نے پاکستان پر بہت بڑی اپنا کر دی ہے، مسلط کر دی، اور اب یہ ویڈیوز بھی بنا کر جاری کر رہے ہیں. بڑی خطرناک قسم کی ویڈیوز ہیں. وانا میں سیکورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا ایک بارودی مواد سے بڑی خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی جو ہے وہ پکڑی گئی، اور کارروائی کے دوران جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک خارجی ہلاک اور 5 زخمی بھی ہوئے ہیں. تو جہاں دہشت گرد حملے کر رہے ہیں وہاں پر دہشت گردوں کا تعاقب کر کے ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ان کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اچھا جی، عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، اور اس کے لیے ایک درخواست سپریم کورٹ میں پٹیشن تھی مشال یوسفزئی اور عظمیٰ خان، عمران خان کی بہن کی طرف سے، اور ان درخواستوں پر 20 جولائی کے لیے سماعت ہوگی. ان درخواستوں پر مقرر کر دی گئی ہے، اور 3 رکنی بینچ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں ان درخواستوں کی کرے گا سماعت. اب عمران خان صاحب صرف اسی طرح خبروں میں آتے ہیں، یعنی عدالت میں کوئی سماعت ہو یا پھر بہنوں کی پریس کانفرنس ہو کہ ہمارے بھائی کی ملاقات نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا. ورنہ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی ویلاگ، کوئی بھی خبر، کوئی بھی ٹاک شو، کوئی بھی ٹی وی، کوئی بھی اخبار عمران خان کی خبر کے بغیر ادھورا ہے. اب وہی عمران خان، کداں بھریے میں کداں بھاکر میں، سندھی کی کہاوت ہے، تو اب وہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کہیں نام تک نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ظاہر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ملاقاتیں نہیں ہیں، تو ان کی زبان سے تو کوئی بات باہر نہیں آتی، یا ان کی زبان سے کہا ہوا جملہ باہر نہیں آتا. لیکن باہر بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی تحریک، کسی قسم کے لیے کوئی احتجاج، کسی قسم کا کوئی ہل جل جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے پیچھے کوئی لیڈرشپ چھوڑی ہی نہیں. ہر کسی پر شک کیا، اور ہر کسی پر مخبر چھوڑا، اور ہر کسی کے اوپر ٹرولنگ کروا کے غداری کے الزامات لگواتے رہے. لہٰذا کوئی بندہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں ہے.
وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم متحرک ہوں گے تو ہمیں گالیاں پڑیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.